حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا۔ عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام اس طرح کسی چیز کا قطعی علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت سردی کا موسم تھا، انتہائی ٹھنڈ اور بخار مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھا لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن دروازے کے پاس بیٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیسو۔ اب سخت سردی اور اوپر سے بخار، اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر ہے کہ بلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ شخص کوئی دعویٰ کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا یہ جو کون پیسے گا، نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ سبحان اللہ۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ تیسرے دن مسلسل کرتے رہے جب تک بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا۔ انہوں نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی تھی، کیونکہ جب وہ اذان میں اشہد محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں، زار اختار رونے لگتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ حضور پاک کے وصال کے بعد پس 2 مرتبہ اذان دی، ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا بلال اتنی سرد موری کہ اتنا عرصہ گزر گیا تمہارے پاس آتے ہی نہیں ہو۔ یہاں محبت ہوتی ہے، وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، ابھی رات کو ہی سفر کرنا ہے، میں صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بیوی نے اسمان باندھ دیا، چل پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہ کر سکے۔ شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش ہی نہ تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جوش مرا، صحابہ کرام رونے لگے۔ حضرت بلال کی ہچکیاں بند گئی۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کھڑی ہوئی۔ عجب منظر تھا، مسجد کے اندر مرد رو رہے تھے، آواز سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے۔ مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان تو ختم ہوگی مگر معاملہ نازک تب بنا جب ایک 4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا امی اتنے عرصے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ گیا، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ صحابہ اکرام نبی پاک کو بے تحاشا یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم